2 سال کا دراصل بھی نہیں آتا بچیوں کی سمجھ بوجھ کے لیے، تو یہاں سے رکشے کے اندر بیٹھ کر بھی جانا نہیں پڑے گا آپ کو۔ الحمدللہ کہ مرغی کا مزہ آپ کو دال کے اندر آپ کے علاقے کے اندر ملے گا۔ یہ ترقی کی طرف قدم ہے۔ اللہ نے آپ کے مال کو، آپ کی جگہ کو، آپ کی اولاد کو اللہ نے اپنی رحمت اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا، اس پر سارے کہہ دو الحمدللہ۔ اگلی بات پہ جھٹکا لگے گا، وہ کون سی بات؟ مولوی صاحب فرما رہے کہ مدرسے کی جو جگہ تھی بنیادوں کو کام شروع ہو گیا، جہاں تک ہماری طاقت تھی ہم نے کر دیا، باقی یہ جانے ان کا کام جانے، بچے بھی تو ان کے پڑھیں گے۔ مطلب سمجھے نا بھائی، ذمہ داری وہ آپ کی، سریے کی، بجری کی، سیمنٹ کی، ریتے کی جگہ۔ اب اگر یہی بات مولوی صاحب پہلے کر لیتا، کسی کو کہنے سے پہلے عبدالرحمان صدیقی کو بلا رہے جلسہ کرنا، کہ بلاؤ 500 روپے میں دے دوں گا، آگے کہتا میاں 500 وہاں دینا، 5000 یہاں دینا، تو کہتا مولوی صاحب آپ نے کون سے موسم میں جلسہ رکھ لیا، ابھی تو کٹائی سے فارغ ہوئے، اللہ کی قسم مجھے تو گندم کے پیسے بھی کوئی نہیں ملے، اور قربانی بھی لینی ہے، اور مولوی صاحب بچوں کے کپڑے بھی لینے ہیں، تیری باپی نے ستا رکھا، گھر میں کچھ نہ کوئی نہیں دیتی، اور پرچون والے کے پیسے دینے، حاجی نصیر کی کھاد کے پیسے دینے، پیٹرول کے دینے، جلسہ اگلے سال رکھنے، پر اچھا اگر تک ہی لیا، اب کیا کرے، مجبوری ہے، تیرے کے باری چلتی کوئی نہیں، مولوی صاحب یوں کر لے 500 میرے لکھ لیے، عید کے بعد دے دوں گا انشاءاللہ۔ جس کے گھر سے قربانی کا مولوی کو گوشت نہیں آئے گا، عید کے بعد 2000 روپے آئے گا وہاں سے۔ دنیا کے لیے لٹانے کے لیے بتھیرا ہمارے پاس، اسی واسطے لوگ دیندار بننا چھوڑ گئے، مولوی نہیں بنتے، بچے نہیں بنتے۔ تم اپنی تقریر کر لو، اپنی کر لو، بھائی ہو میرے کو دیکھ لو، تو چاچا تھا لوگوں میں بھی آؤ۔ لوگوں نے اپنے بچوں کو دیندار بنانا چھوڑا، سکول میں کیوں جوت رہے، جھونک رہے، ڈاکٹر بناؤں گی، وکیل بناؤں گی، پتہ ہے یہ اڈے ہیں پیسے کمانے کے۔ ناراض نہ ہو جو بھی شعبے میں ہے، اللہ بہت ترقی والا اور عزت والا اور اونچا شعبہ ہے، لیکن ہم نے اس کو بازاری بنا لیا۔ اگر ایک وکیل، اگر ایک ڈاکٹر پورے بیٹھا رہنا تو پھر بدمنظری پیدا ہو جائے گی۔ اگر ایک ڈاکٹر، ایک وکیل، ایک انجینئر، ایک اسکول ماسٹر اپنے شعبے کے اندر اس طرح ڈلے جس طرح مسجد کا امام ڈل رہا، اس طرح ڈیوٹی نبھاوے جس طرح مسجد کے اندر صبح فجر سے لے کر رات 11 بجے تک بچوں کو پڑھانے والا قاری کر رہا، اس طرح ڈیوٹی نبھاوے یہ ڈاکٹر، یہ وکیل، یہ انجینئر، یہ پائلٹ، یہ سائنسدان۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن صحابہ کے قدموں میں حضور کے حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے۔ مجھے ان مولویوں سے بڑا اختلاف ہے بھائی، جو یہ کہ کیا کرنا بچوں کو اسکول پڑھا کر مدرسے کے اندر مولوی بناؤ، عالم بناؤ، مفتی بناؤ، کیا بھائی کیا بات ہوگی، کیا کرنا؟ نہیں، غلط ہے۔ تمہارے بچے ڈاکٹر نہیں بنیں گے، گھر بیمار ہو ہمارے علاج کون کرے گا؟ تمہاری بچی ڈاکٹر نہیں بنے گی تو میں اپنی بچی کا پیٹ کسی غیر کے ننگا کروں گا؟ اگر آپ کے بچے پڑھ لکھ کے پائلٹ نہیں بنیں گے تو ہمیں جہازوں میں بٹھا کر اڑا کر مکے مدینے کون لے کے جائے گا؟ اگر آپ کے میرے بچے سائنسدان نہیں بنیں گے تو دنیا کے کفر کا ایٹمی طاقت سے کون مقابلہ کرے گا؟ اگر آپ کے میرے بچے انجینئر نہیں بنیں گے کہ جو چیزیں ہم سود کے اوپر دوسرے ملکوں سے خرید کر اپنے ملک میں لا رہے ہیں ترقی کے لیے، تو وہ چیزیں ہمارے ملک میں بنے گی، تو یہ شعبے بہت اچھے ہیں۔ پھر مولوی صاحب جھگڑا ہی ختم ہو گیا کہ شعبے سارے اچھے، پھر پڑھانے تو مدرسے کیوں بنا رہے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاؤں، گندم کی ہوئی کٹائی اور ابھی دانے جو تھے وہ تھے کھیت کے اندر، اور بادل نے آ کر انگڑائیاں لینی شروع کی، ہوا نے آ کر مسکرانا شروع کر دیا، اور بارش کے قطرے برسنے شروع ہوئے، اور کہا اس سے تیز ہوگی گندم گلی، انہوں نے کہا جلدی سے موٹا کپڑا لے کے آؤ، ترپال لے کے آؤ، ایسی لے کے آؤ کہ گندم جو ہے یہ محفوظ ہو جاوے۔ پھر موٹا کپڑا ترپال لے کے آئے، پھر اس کے اوپر ڈال دی، آسے پاسے اینٹیں رکھ دی، پھر بارش برس رہی، موج کے اندر بیٹھا ہو کے سڑکیاں بھر رہا، سگریٹ کش لگا رہا، اس کی گندم محفوظ۔ جس طرح گندم کو محفوظ کرنا ہے اسی طرح ہم نے اپنے دل کو محفوظ کرنا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے۔
اسکول کالج یہ ساری یونیورسٹیاں ہمارے لیے، اکیڈمی ہمارے لیے، ہمارے بچے پڑھیں گے، لیکن ان کو پہلے قرآن کی تعلیم کا غلاف چڑھا دو اس دل کو، اس کے بعد دنیا کی جتنی روشن تعلیمیں ہیں، دنیا کے جتنے فنون ہیں وہ سارے پڑھنے شروع کر دو، زبان تک تو محدود ہو، دل کے اندر آ کے نہ گھسے۔ جب دنیا کی بد تہذیبیوں نے اور دنیا کی بے حیائیوں نے دل کے اوپر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا، جیسے بارش کے برسنے سے گندم متاثر ہوتی ہے اور بے حیائی کے اندر آنے سے دل متاثر ہوتا ہے، جب دل متاثر ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سے وہ دل خالی ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کا اثر نہیں ہوتا۔ تو اپنے دل کو قرآن والی تعلیم کا غلاف چڑھا لو، خود بھی ناظرہ پڑھ لو، حافظ بن جاؤ، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، بچوں کو حافظ۔ جب آپ کا دل قرآن والی تعلیم کے غلاف میں محفوظ ہو گیا، پھر آپ اسے فحاشی کے اڈے پہ جا کے کھڑا کر دو، یہ محفوظ رہے گا، بے حیائی کے اڈے پہ کھڑا کر دو، محفوظ رہے گا۔ پھر میرے چاند یہ دل اگر قرآن کی تعلیم سے محفوظ ہو گیا، پھر اللہ اکبر، لاہور کے بازار حسن میں اللہ اکبر کی آواز آئے گی، اس دل کے کانوں تک آواز پہنچے گی، یہ وہاں سے اٹھ کے اللہ کے گھر کی طرف آئے گا۔ اگر اس دل کے اوپر بے حیائی کا غلاف آیا اور قرآن کی تعلیم کا غلاف نہ چڑھا تو مدینے میں کھجوروں کا کاروبار کر رہا اور مسجد نبوی سے ظہر کے اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ کی عزت کی قسم یہ دل اس آواز کو سن کر بھی اللہ کے گھر کے اندر مسجد نبوی میں آنے کی سے توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا اور دنیا کی محبت کے غلبے کا اس کے خلاف آ چکا ہے۔ اس لیے قرآنی تعلیم کی ابتدائی تعلیم کا ہم آپ کو زور دیتے کہ اپنے بچے کو مونٹیسری اسکول میں داخل کرانے سے پہلے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرائیے، تاکہ آپ کے بچے کی دل کی پیکنگ محفوظ ہو جائے۔ پھر اس کو آپ پوری دنیا کی بے حیائیوں کے اڈوں میں چھوڑ دو، جب دل کی پیکنگ ہوگی تو اس کا دل کسی دنیا کی چیز سے متاثر ہو کر نہ خدا سے غافل ہوگا نہ مصطفیٰ سے غافل ہوگا۔ یہ مدرسے مدرسے کا احترام ہے، مولوی جی کا احترام ہے، اس تعلیم کا احترام ہے۔ کاغذ نیچے گر گیا جس پہ بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، اٹھا کے چوم کے رکھ دیا، اس کا احترام ہے، لیکن معیار کوئی نہیں۔ اس تعلیم کا احترام ہے، سب کریں گے۔ کوئی قرآن پاک ہاتھ میں دے دے گا، اس کو اٹھا کے الماری میں رکھیے تو اس کا اگر وضو نہیں ہے تو پگڑی اتار کے پگڑی سے پکڑے کر رکھے گا، چوم کی بھی لے لے گا۔ احترام تو آسمان کی بلندیوں تک، اور معیار اپنے گھر میں کوئی نہیں۔ اگر اس تعلیم کا معیار ہوتا اور ایک کا بچہ قاری بنتا، عالم بنتا، حافظ بنتا، متقی بنتا، ولی بنتا، پرہیزگار بنتا، معیار ہی کوئی نہیں۔ اور اس معیار کو نہ حکومت والوں نے نہ عوام نے سمجھایا، کوئی نہیں، لگے پڑے۔ بجٹ آیا، گریڈ 1 سے لے کے 17ویں گریڈ تک کی تنخواہیں 35% اضافے، اور 17 سے لے کے 22 سے 20 تک 30% ولیات میں آئے۔ سیلاب سے متاثرین کا فنڈ یاد آیا، روڈ کا یاد آیا، اسکولوں پہ لگے گا یاد آیا، ہسپتالوں پہ لگے گا، تعلیم پہ لگے گا، بیماریوں پہ لگے گا یاد آیا۔ کسی کو اللہ کی قسم یہ سارے کے سارے جو تمہارے علاقے میں آ کے چاچا جی، بھائی جی ووٹ میں نو دے گئے، اللہ بھی اس کو اللہ کی قسم تمہارے ووٹ کا صحیح استعمال کروں گا میں، کلمہ سنا کے قرآن چاہ کے آنا، جو آپ کہو گے میں وہ یہ سارے غدار بیٹھے اسمبلیوں کے اندر، دراز نہ ہونا میرے چاند، عوام سے کیا وعدے کیے تھے اور کیا کیوں ہوئے، اور آپ لوگ بھائی معاف کرنا بھائی، بے زمینی نہ دکھائیے۔ آپ اگر بوڑھے نہ بیٹھے ہوتے میں بدتمیزی کرتا آپ کے ساتھ یہاں، اگر آپ عمر رسیدہ نہ ہوتے میں آپ سے جھگڑا کرتا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ووٹ عبادت ہے، ووٹ ایمان کا حصہ ہے، تم نے کس کی جیب میں ڈالا؟ تم نے کس کی صندوقڑی میں ڈالا؟ اگر وہ تمہارے ووٹ سے کامیاب ہوا اور اس نے ایک مظلوم کا حق کھا لیا، خدا کی قسم وہ بچے یا مرے، لیکن تیرے میرے جبڑے میں اللہ ہاتھ ضرور ڈالے گا۔ اگر آپ کے میرے ووٹ سے کوئی ایسا کامیاب ہو گیا جس نے نسل اور عقل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اس سے پوچھے نہ پوچھے، لیکن قیامت کے دن حضور کے سامنے تجھے مجھے ضرور شرمندہ کیا جائے۔
آپ کو پتا ہے ووٹ کس طرح ڈالتے ہیں؟ ہمارے اکابرین جب ووٹ ڈالا کرتے تھے پہلے غسل کیا کرتے تھے، پھر 2 رکعت حاجت پڑھا کرتے تھے، پھر اللہ سے رو کے دعا کیا کرتے تھے، پھر جا کے ووٹ ڈالا کرتے تھے کہ اللہ اس ووٹ سے کوئی ایسا ظالم جاوید نہ کامیاب ہو جائے جو اللہ آ کر عوام الناس کا بیڑا غرق کرے، اللہ مجھے بڑی ذمہ رکھنا، معاف کرنا۔ یہ ووٹ ہوا کرتا تھا، مانگا کرتے تھے، رویا کرتے تھے کہ اللہ میرے اس ووٹ سے کامیاب ہونے والے کو ایسا بنا دے جس سے تو بھی لوگ راضی ہو جائے، تیری مخلوق بھی راضی ہو جائے۔ یا تو برادری بیٹھ کے فیصلہ کر رہی ہیں، ووٹ جو اس دفعہ مانگنے آئے گا اسے کو ہماری نالیاں پکی کرا دے گا، بیٹے وہ ایسے سوچ کے چودھری صاحب آپ کو ووٹ کوئی نہیں دیں دے، کیوں نہیں دیں دے؟ ہمارے گٹروں کے ڈھکنے تو آئے کوئی نہیں 4 سال سے نکل رہے ہیں۔ پاپا جی دیکھ رہے کہ نہیں بات؟ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیتے، ہماری گلی مٹی مٹی ٹھیک کرو، یہ تم ٹھیک کرا لو، 4 سال گزارے نہیں ہوئے۔ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیتے، آپ یہ وعدہ کر کے جائیں اسمبلی میں جائیں گے مسجد کے بل معاف کراؤ، مدرسے کے بل معاف کراؤ، امام مسجد کے لیے، قاری صاحب کے لیے، آپ اللہ کے دربار میں پکڑے جاؤ گے، آن دی ریکارڈ پوری دنیا کے اندر میں ایسے علماء فقہا سن رہے، مولویوں رانو کمبو پٹھانو تم خدا کے پکڑ میں آؤ گے، دنیا میں بھی آؤ گے اور آخرت کے اندر بھی آؤ گے۔ ایک مولوی تمہاری مسجد میں 30 سال تمہارے بچوں کو پڑھا کے جاوے، امامتیں کرے، خطابتیں کرے، 40 سال تک تمہاری گلیوں کے اندر جوتیاں رگڑتا پھرے، تمہارے بچوں کے کانوں میں اذان نہ دے، تمہارے بڑوں کو نہلاوے غسل دے اور قرآن خوانیے میں جاوے، کوئی غمی میں خوشی میں تمہارے دروازے کو کھٹکھٹاتا پھرے، جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے تو تم بدلنے میں کیوں کر کے دیر نہیں کرتے؟ چلو سارے مدارس میں جلدی سے جا کے پوچھو، فرمایا ہمارے ادارے کا جو استاد ہے وہ بوڑھا ہو جائے یہاں تک کہ مر نہ جائے اس کی تنخواہ بند نہیں کرتے، ہم اسے مدرسے سے نکالتے نہیں ہیں۔ وہ لوگوں کچھوں کی تعلیم کا اثر ہوتا ہے، کچھوں کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ ہم نے تعلیمی معیار کو دیکھا، اللہ والوں کی دعاؤں کو لینا چھوڑ دیا ہے۔ تم 2 کروڑ روپے کی مسجد بناتے ہو، اللہ کی پکڑ میں آؤ گے۔ 4 کروڑ روپے کی مسجد اور مولوی صاحب کے مکان کی چھتیں ٹپک رہی، باتھ روم کا گٹر فلش ٹوٹا ہوا۔ اتنی سی چھکی مولوی صاحب کی بنا دی، 6 بچوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، لوتڑے پوتڑے وہی دھل رہے، برتن وہی دھل رہے، کپڑے وہی دھل رہے، جسے بیٹھ کے وہ جمعے نمازیں پڑھا دے گا، کتنی پاکی نہ پاکیاں دھوے گی نہ پاک۔ مسجد کے اندر 6 ایسی کی الماریاں، 1 لاکھ روپیہ بل آ رہا ہے اپنے سکون کے لیے، اور جسے رکھا اسے 12-15 ہزار تنخواہ۔ میں دعا کروں آپ آمین کہو کہ اللہ جتنی یہاں کیا نام ہے حسو کا، یا اللہ حسو کی مسجد کے مولویوں کی جتنی تنخواہیں اللہ ہمارے بچوں کی بھی کر دے، کرو گزارا۔ اتنی مسجد کے مولوی کو تنخواہ دیتے ہو، 1.5 کلو روزانہ دودھ 30 دن تک لا کے دکھا دے، دودھ کا بل زیادہ ہوگا، تنخواہ کم ہوگی۔ یا تو مولوی کو تنخواہ دو 15,000 ہے بھائی، 8,000 کر دو، گوشت والے سے کہہ دے 15 دن گوشت مفت آوے گا، مرغی والے سے کہہ دے 5 دن مرغی مفت آوے گی، دودھ والے کو کہہ دے مولوی سے پیسے نہیں لینے، سبزی والے سے کہہ دے پیسے نہیں لینے، کپڑے والے سے کہہ دے پیسے نہیں لینے، سلائی والے سے کہہ دے پیسے نہیں لینے، جتنی والے سے کہہ دے پیسے۔ خدا کی قسم جب تم مولوی کو خوشحال رکھو گے تو یہ تمہارے 8,000 بھی مہینے کے بعد تمہارے گھر میں دے کے آ جائے گا، بھائی مجھے ضرورت پڑے۔ 15,000 کا تنخواہ، مولوی صاحب اگر لینے چلا جائے عبد الغفور یہ 1.25 کلو چینی پرسوں تنخواہ ملے گی، کہ مولوی صاحب 1.5 کلو پہلے کی ہے وہ ادھار تو چکا دو۔ ابا کہتے ادھار بات ہے، مولوی صاحب ذرا آتا ہوئیے نمازیں بھی فجر بھی اس کے پیچھے پڑ کے گیا، زور آ کے پڑے گا، مولوی صاحب کہہ رہے ابا کہہ رہے ادھار کسی کو نہیں دینا۔ یہ معیار ہے مولوی کا۔ اگر یہ معیار امت کے سامنے آپ نے پیش کیا تو میرے پیارو ہم نے ان بچوں کو
قرآن کا وارث بنانا چھوڑ دیا. ہم درجہ چہارم کے کلرک پر تو فخر کرتے ہیں, قرآن کے وارث بننے پہ فخر نہیں کرتے. اگر آج ہر مسجد کے اندر, پورے پاکستان کے اندر آج بل پاس ہو جاوے کہ مسجد کے امام کی تنخواہ 1 لاکھ روپے, تو میں پھر دیکھتا ہوں کون انجینئر بناتا ہے, کون ڈگری بناتا ہے. بڈھے بھی آگے کہیں گے پاپا مجھے بھی داخلہ دے دے, مجھے بھی قرآن پاک پڑھا دے. وہ چل میں جمعہ نہیں پڑھا سکتا, امامت تو کروا لوں گا. پیار نہیں ہے, احترام ہے. بھائی صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ زور سے تو بول دو تھوڑی سی, بولو بولو, صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ پیار ہونا چاہیے نا. کہ جنہوں نے ہاتھ کھڑا کرے, بتاؤ مولوی کی تنخواہ بڑھاؤ گے کہ گھٹاؤ گے؟ بڑی بات ہے. دیکھو میرے بھائی, غلام یہ ٹیلی فون یہ کرے گی, ان کے حقوق بھی تو بیان کرنے چاہیے کہ نہیں. میں اتنا پونا گھنٹہ دھاڑ دھاڑ کر کے چلا جاؤں گا, ہے نہیں پھر میں اپنی جیب کر کے چلا جاؤں. اللہ کی قسم زیادہ حقدار ہے. مجھے صبح اٹھ کے فجر کی اذان دینی ہے, غسل خانے صاف کرنے, وضو کی جگہ صاف کرنی. ہر کوئی آئے گا مولوی جی, ہاں جی ٹوٹیوں میں پانی کوئی نہیں, مولوی صاحب لٹا کوئی نہیں, چوتھی باتھ روم کا بلب بجھا ہوا, مولوی صاحب یہ پکھا کوئی نہیں چل رہا. او بھائی یہ مولوی صاحب ہے کہ الیکٹریشین ہے؟ مسجد کا متولی بیٹھا گٹر 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 کر رہا ہے, اے پکھا چلا دو, واہ بند کر دے, جو کھول دے, واہ بند کر دے. کیا کر لے, کیا تیرے کوٹے میں پیپ پڑی گی بھائی؟ او بھائی صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ تو بولو بولو, صحیح کہہ رہا کہ غلط کہہ رہا؟ زور سے کہو. جس نے نعرہ لگایا, اگر ہے وہ کسی مسجد کا مولوی, پر تیری تو کھٹیا کھڑی ہوگی اس میرے انشاءاللہ. تیری انتظامیہ رگڑے گی, اے نعرے لا رہا تھا, بڑے بڑے اچھا کر کے یقین جانو اللہ کی قسم, علماء امت کا مظلوم ترین طبقہ. گندم آئی, اشر دیا بھائی, بولو بولو, دیا اشر سب نے؟ جن کی تھی, جن کے کھیت تھے, دیا نا اشر؟ مسجد میں آ کے دیا. کون سی قوم بیٹھی ہوئی بتا دو, اور تمہاری خیر ہو جائے ماشاءاللہ. اشر دیا نا بھائی جی آگے. مولوی حاجی جی, مولوی جی بچے کو بھیج دیو, مولوی جی آپ سائیکل پر آ جاؤ کھیتوں میں, کیا انشاءاللہ صبح دانے نکلیں گے. 40 کلو کا وعدہ ہے نا جو آوے مسجد کی, ہاں جہاں وہ تھوڑا ساتھ لے کے آئی ہو, آگے بھی شکل لگا دی. خان گڑھ سے آم جا رہے دوستوں کے پاس, بیٹیاں کہہ رہے ہو کہ بیٹیاں بھیجو تو بھیجیں گے. آپ صاحب کون بیٹھے میں, آپ ایمان والے کون بیٹھے بھائی, کون بیٹھے؟ دکانداری کرتے ہوئے, کاروبار کرتے ہوئے, مکان بناتے ہوئے, گھر بناتے ہوئے, شادی کرتے ہوئے, تجارت کرتے ہوئے. اللہ اکبر. لوگ ہماری شخصیت کو دیکھتے ہیں, داڑھی کو دیکھتے ہیں, ٹوپی کو دیکھتے ہیں, کہتے ایمان والا ہے. ایمان والا ہوگا حاجی کہلائے گا, ایمان والا ہوگا حافظ کہلائے گا, ایمان والا ہوگا قاری کہلائے گا. اشرف ایمان ہے. مالک کائنات جب تیرے ایمان کے چرچے دیکھتا ہے, ہر طرف حاجی نمازی کے چرچے دیکھتا ہے, تو مالک کائنات اپنے بندوں سے کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے میرے بندے, دنیا والوں میں ایمان والا کہلا رہا ہے. اگر میں تیرا بھرم کھول دوں, تجھے حاجی کہنا چھوڑ دے, تجھے نمازی کہنا چھوڑ دے, متقی کہنا چھوڑ دے, میں نے تیرے ایبوں پہ پردہ ڈال دیا. دنیا والے تجھے ایمان والا کہہ رہے ہیں, مجھے پتہ تو کیسا ہے. چل میرے بندے ادھر کو منہ کر لے, اب تو ایمان لے آ, مجھے اپنا رب مان لے, میرے محمد کو آخری نبی مان لے, کتاب کو ضابطہ حیات مان لے, قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کو مان لے. اور مالک کائنات تیرے سے کوئی تقاضا نہیں کرتا, اے میرے بندے تیرے میرے جھگڑے کی ابتدا ہو جائے گی, تیرا میرا جھگڑا ہو جائے گا کہ بھائی بیمار ہو گیا, اور بھائی نے کہہ دیا اللہ اکبر, ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بھائی کے گردے فیل ہو گئے. کوئی گردہ ڈونیٹ کرے گا, خاندان میں سے کرے گا, دھی کرے گی, بیوی کرے گی, ماں کرے گی, بہن کرے گی, جس کا میچ ہو جائے گا وہی کرے گا. اللہ فرماتے
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. میرے سے تو وعدہ کر کے آیا تھا مال بھی تیرا، جان بھی تیری، جسم بھی تیرا، اس کے بدلے میں نے تیرے سے جنت کا وعدہ کر لیا تھا. یہ کرتا تو نے کس کی اجازت سے دیا؟ پتا کس کی اجازت سے دیا؟ جگر کس کی اجازت سے دیا؟ یہ خون کی بوتلیں کس کی اجازت سے دی؟ اللہ اکبر. ہاتھ تو نے کاروبار کو دے دیا، اور میرے عزیزوں پیر تو نے ناران کغان کی سیر کو دے دیا، آنکھیں بے حیائی کو دے دی، زبان تو نے جھوٹ کو دے دی، کان تو نے غیبت کو دے دی، دل تو نے محبوب کو دے دیا. اے میرا بندہ جب ساری چیزیں تو نے دنیا کو دے دی، پھر بتا میرے لیے تیرے پاس کیا بچا ہے؟ میں پھر بھی تیرے سے ناراض نہیں ہوں گا، میں پھر بھی تجھے تیری گرفت نہیں کروں گا. تیری مرضی میرے بندے جسے چاہے دے دے. تیری میری لڑائی کی ابتدا ہو جائے گی، تیری میرے جھگڑے کی ابتدا ہو جائے گی، تیری میری ناراضگی شروع ہو جائے گی. کرتا دے دے کسی کو تیری مرضی، پتا دے دے کسی کو تیری مرضی، جگر کا ٹکڑا دے دے کسی کو مرضی. اے میرا بندہ آنکھ ڈونیٹ کر دے کہ تیری مرضی عطیہ دے دے. اے میرا بندہ دل محبوب کو دے دے، اپنے بچوں کو دے دے، تیری مرضی. لیکن یہ ماتھے کا ٹکڑا میرے علاوہ کسی کو نہ دینا، یہ پیشانی کسی کو نہ دینا. اللہ کھڑی کو تو فرمائے، نہ پڑی کو، نہ کھڑی کو، نہ لیٹی کو، نہ زندگی کو، نہ مردے کو، نہ درخت کو، نہ حجر کو، نہ شجر کو، نہ قبر کو، نہ ولی کو، نہ علی کو، نہ نبی کو، نہ صدیق کو، نہ اہل بیت کو، نہ حسن کو، حسین کو، نہ بینا نبی دستگیر کو. خبردار جس دن یہ ٹکڑا میرے علاوہ کسی غیر کے آگے جھک جائے گا تو تیرا میرا اعلان جنگ ہو جائے گا.